میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے اولیاء کرام بھیجے جنہوں نے امت کو راہ ہدایت دکھائی، گمراہوں کو سیدھا راستہ بتایا اور گناہ گاروں کو توبہ کی طرف بلایا۔ انہی بزرگوں میں سب سے بڑا نام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہم غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ پیدائش اور بچپن کی کرامات: آپ کا جنم 1 رمضان 470 ہجری یعنی 1077 عیسوی میں ایران کے گیلان شہر میں ہوا۔ روایت ہے کہ جس سال آپ پیدا ہوئے اس سال رمضان شریف کے پورے مہینے آپ نے دن میں دودھ نہیں پیا یعنی روزہ رکھا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ یہ بچہ اللہ کا ولی ہوگا۔ بچپن سے ہی آپ سچائی اور پرہیزگاری کے راستے پر تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، جب آپ چھوٹے تھے اور بغداد پڑھنے جا رہے تھے، آپ کی والدہ نے آپ کو 40 اشرفیہ سونے کے سکے سل کر کپڑے کے اندر رکھ دی اور نصیحت کی، بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جھوٹ کبھی مت بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا۔ جب انہوں نے آپ سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے تو آپ نے سچائی سے کہہ دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار حیران ہو گیا اور پوچھا تم نے کیوں بتایا؟ آپ نے کہا میری ماں نے مجھے جھوٹ نہ بولنے کی نصیحت دی تھی۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھیں بھر آئی اور اس نے وہیں توبہ کر لی۔ علم کی تلاش: آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ وہاں آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، تصوف اور ادب سب پڑھا۔ آپ کے استادوں میں بڑے بڑے عالم شامل تھے۔ اتنا علم حاصل کیا کہ آپ زمانے کے سب سے بڑے عالم و محدث بن گئے۔ لوگ کہتے تھے اگر علم بغداد میں ہے تو وہ عبد القادر جیلانی کے سینے میں ہے۔ غوث پاک کی عبادت اور تقویٰ: آپ بہت پرہیزگار اور اللہ کے سچے بندے تھے۔ مہینوں تک روزے رکھتے، راتیں تہجد کی نماز میں گزارتے، فالتو باتوں سے دور رہتے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ آپ فرماتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو اللہ کی رضا کو اپنی خواہشوں سے اوپر رکھو۔ کرامتیں: نمبر 1، طالب علم کی بھوک۔ ایک طالب علم کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ اس نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو یاد کیا۔ اسی وقت اس کے سامنے کھانا حاضر ہو گیا۔ نمبر 2، ممبر کا جھکنا۔ ایک بار آپ بیان کر رہے تھے، جب آپ اللہ کا ولی کہہ کر خود کا ذکر کرنے لگے تو لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ تبھی لوگوں نے دیکھا کہ ممبر کی سیڑھیاں خود بخود جھک رہی ہے جیسے گواہی دے رہی ہو۔ نمبر 3، آواز کا اثر۔ جب آپ بیان کرتے تو آپ کی آواز اتنی بلند اور اثردار ہوتی کہ میلوں دور تک لوگ سن لیتے۔ لوگ آپ کے بیان سن کر روتے اور توبہ کرتے۔ نمبر 4، دنیا کی بادشاہت۔ ایک بار آپ نے اعلان کیا میرے قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت سارے اولیاء کرام نے محسوس کیا کہ واقعی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ شان غوثیت: آپ کو غوث اعظم یعنی سب سے بڑے مددگار کا درجہ ملا۔ دنیا بھر میں مسلمان مشکل وقت میں یا غوث اعظم دستگیر پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں اور بیانات میں کئی نصیحتیں دی۔ سچائی: ہمیشہ سچ بولو چاہے مشکل میں پڑ جاؤ۔ توبہ: گناہوں سے بچو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ توکل: اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ علم اور عمل: علم حاصل کرو اور اس پر عمل بھی کرو۔ نفس سے جہاد: سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، اس سے لڑو۔ مدینہ شریف سے محبت: غوث پاک رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ آپ کا وصال 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں ہوا۔ آپ کی یاد میں آج بھی پوری دنیا کے مسلمان 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ کا دامن کبھی مت چھوڑو، علم اور عمل کو ساتھ رکھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بساؤ، نفس اور شیطان سے جہاد کرو اور ہمیشہ نیک راستے پر چلو۔ پیارے بھائیوں، آؤ ہم سب دعا کریں، یا اللہ ہمیں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی بھی نیک اور پاک بنا دے اور قبر میں اور آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔